الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع والعشرون فصل الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ۔ آج ہماری بحث خدا کے لطف اور کرم سے یہ ہونا چاہتی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ تو سابقہ بھی پہلی کتابوں میں آپ جان چکے ہیں، میں آج دوبارہ تھوڑا تکرار کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ کس چیز میں؟ لفظاً بھی فعل کے مشابہ ہیں آغا جان، ٹھیک ہے، اور معناً بھی نا یہ فعل کے مشابہ ہیں۔ لفظوں میں کس طرح یہ حروف فعل کے مشابہ ہیں؟ جس طرح فعل ثلاثی ہوتا ہے یا فعل رباعی ہوتا ہے، اسی طرح آپ ان حروف کو دیکھ لیں۔ یہ جو حروف ہیں ان میں سے بعض ثلاثی ہیں اور بعض رباعی ہیں، ٹھیک ہے، یہ شباہت ہے۔ فعل ثلاثی رباعی ہوتا ہے، یہ حروف بھی بعض ثلاثی ہیں 6 حرفی ہیں اور بعض 4 حرفی ہیں، ثلاثی رباعی ہیں۔ جس طرح فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی دوسری شباہت بتا رہا ہوں ساتھ لفظی، کہ یہ حروف بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، ان پر بھی فتح آتی ہے، انا ہے، انا ہے، کانا ہے، یہ حروف بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ اور ایک شباہت لفظی یہ ہے عمل کے لحاظ سے بھی آغا جان، جس طرح فعل آپ نے دیکھا ہے کہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے اگر فعل متعدی ہو تو، یعنی ایک کو رفع دیتا ہے ایک کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو حروف ہم پڑھ رہے ہیں آج کی بحث میں، ٹھیک ہے، یہ جو عمل کرتے ہیں نا، تو یہ بھی میرے عزیزو ایک کو نصب دیتے ہیں اور ایک کو رفع دیتے ہیں۔ اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل بھی ایک کو رفع ایک کو نصب، یہ بھی تھوڑا مطلب ہے تو شباہت کو آپ نے دیکھنا ہے، ترتیب نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے نا۔ شباہت تو ہے، فعل بھی ایک اسم کو مثلا فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، یہ حروف بھی اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ عمل کے لحاظ سے بھی فعل کے یہ مشابہ ہیں اور معنی کے لحاظ سے بھی نا یہ حروف فعل کے مشابہ ہیں، یعنی یہ جو حروف ہیں نا ان میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے میرے عزیزو۔ مثال کے طور پہ کس طرح معنی میں شباہت ہے؟ انا انا ہے نا، انا انا، ان میں کیا معنی ہوتا ہے؟ حققتو، انا اور انا کا معنی کیا ہے؟ حققتو، فعل کا معنی ہے۔ کا انا ہے تو اس میں معنی پایا جاتا ہے شبہتو کا۔ لکنہ ہے اس میں معنی ہے استدرکتو کا۔ لیتا ہے اس میں تمنیتو کا معنی ہے۔ لا اللہ ہے اس میں ترجیتو کا معنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ معنی کے لحاظ سے بھی نا، ٹھیک ہے، فعل کے مشابہ ہیں کیونکہ ان حروف میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو وجہ شباہت تو یہ ہو گئی۔ ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں حروف مشبہ بالفعل یہ کتنے ہیں آغا جان؟ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ 6 ہیں۔ انا، انا، کا انا، لکنہ، لیتا، لعلہ، یہ 6 حروف ہیں۔ اگلا سوال آغا جان کہ یہ حروف مشبہ بالفعل عمل کیا کرتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں،
اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی مبتدا کو اپنا اسم بنا کر نصب دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر کیا دیتے ہیں آقا جان؟ رفع دیتے ہیں۔ جیسے مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثلا انا ہے، انا جب انا داخل ہوگا مبتدا خبر، یعنی زید قائم، زید مبتدا قائم خبر ہے، انا داخل ہوگا تو کیا عمل کرے گا؟ اسم کو نصب دے گا، انا زیدن قائمون، انا زیدن قائمون پڑھیں گے۔ تو ابھی آپ کی خدمت میں وجہ شباہت بیان کی ہے ان حروف کی فعل کے ساتھ۔ پھر یہ بتائے حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6 ہیں، ان کا عمل آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ مطلب بعدی جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ حروف مشبہ بالفعل جو 6 ہیں ان کے اوپر مائے کافہ داخل ہوتا ہے۔ مائے کافہ کا مطلب ہوتا ہے مائے کافہ، کافہ یعنی روکنے والا، ایک ما ان کے اوپر داخل ہوتا ہے اسے مائے کافہ کہتے ہیں، وہ ان کو عمل کرنے سے نہ روک دیتا ہے۔ انا ما، کانا ما، لیتا ما، ما جب ان کے ساتھ آتا ہے تو وہ مائے کافہ ہوتا ہے اور ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ اچھا، جب مائے کافہ ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے تو اس وقت یہ حروف فعل پر بھی نہ داخل ہو جاتے ہیں۔ مثلا انما قاما زیدن کہہ سکتے ہیں، جب انا کے اوپر یا باقی حروف کے اوپر مائے کف آئے گا تو اس وقت نا یہ جو مثلا اسم پہ آتے ہیں، جملہ اسمیہ پہ نہیں، بلکہ اس وقت یہ فعل پر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک اور نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مائے موصولہ، ایک ہے یہ مائے کافہ۔ تو بھلا کیا پتہ ممکن ہے جب آپ ترکیب وغیرہ میں بیٹھے ہوں تو کہیں کہ یہ ما موصولہ ہے یا مائے کافہ ہے۔ مائے کافہ اور مائے موصولہ کی پہچان یہ ہے، لفظی پہچان یہ ہے میرے عزیزو، کہ جو ہوتا ہے نا مائے کافہ وہ ان حروف کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں، لفظی طور پر ان حروف کے ساتھ نا ملا کر لکھتے ہیں مائے کافہ کو، یعنی انا ما، لیتا ما، بالکل ملا کے لفظی طور پہ لکھا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے مائے کافہ۔ اور جو ہے نا مائے موصولہ وہ جدا لکھا جاتا ہے، انا لکھ کے پھر لکھیں گے ما۔ ٹھیک ہے، مائے موصولہ جدا لکھتے ہیں، کافہ کو ملا کر لکھتے ہیں۔ اور دوسرا ان میں یہ ہے مائے کافہ اور مائے موصولہ میں فرق کہ مائے کافہ حروف مشبہ بالفعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، لیکن اگر مائے موصولہ ہوگا تو پھر یہ حروف عمل بھی کرتے ہیں، مائے موصولہ عمل کرنے سے روکتا بھی نہیں ہے۔ یہ درمیان میں بات آ گئی ہے جو عرض آپ کی خدمت میں کی ہے۔ مطلب بعدی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ بڑا مشہور و معروف بحث ہے انا اور انا۔ ٹھیک ہے، انا اور انا کے بارے میں کہ جناب علی ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ انا اور انا میں انا جو ہے نا جملے کو تبدیل نہیں کرتا، مضمون جملہ، معنی جملہ کو انا تبدیل نہیں کرتا، بلکہ نا اس جملے کی نا تاکید کرتا ہے۔ انا کا یہ کام ہے، کچھ بھی جملہ جس کے اوپر یہ داخل ہوا ہے کوئی تبدیلی نہیں کرتا، بلکہ اس جملے میں مزید تاکید پیدا کرتا ہے۔ مثلا تھا زید قائم، زید قائم ہے، جب آپ داخل کریں گے نا انا تو انا نے اس میں کوئی کام نہیں کیا، انا نے آ کر مزید وہاں تحقیق پیدا کر دی کہ انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جناب علی انا۔ لیکن جو انا ہے وہ کیا کرتا ہے جان؟ انا کا یہ کام ہے وہ جملے کو نا مفرد کی تعویل میں لے جاتا ہے۔ انا اسم اور خبر کو تبدیل کر کے مفرد بنا دیتا ہے، انا کا یہ کام ہے۔ انا تبدیل نہیں کرتا، مضمون جملہ باقی رہتا ہے، اس کی تاکید کرتا ہے۔ انا جو ہے نا وہ جملہ کو، یعنی جو اسم اور خبر ہے جس کے اوپر داخل ہوا ہے، اس کو تبدیل کر کے مفرد کی تعویل میں لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
इन्ना और अन्ना के दरमियान ये फ़र्क है। मतलब इबादी जो बड़े माशाल्लाह अजीम व शान मतलब है। अक्सर इबारतों में आप देखेंगे बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है कि यहाँ इन्ना पढ़ना है या अन्ना पढ़ना है, कहाँ इन्ना पढ़ना है इबारतों में, ठीक है, और कहाँ अन्ना पढ़ना है। बहुत अजीम मतलब आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, ठीक है। तो मेरे अजीज़ों, हिदाया के अंदर कुछ मवारिद बयान हुए, सारे ये नहीं हैं, ठीक है ना, कि मसलन मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ यही हैं और इसके अलावा नहीं है। नहीं, इसने कुछ चंद एक मतलब जो बयान किए हैं ये भी बड़े प्यारे हैं, इसके अलावा कुछ और किताबों में भी आए हैं। वो ये है कि इन्ना कहाँ पढ़ना है। इन्ना इस किताब हिदाया के अंदर 4 जगह ऐसी हैं जो ये बता रहे हैं कि वहाँ इन्ना पढ़ना है। 4 जगह इन्होंने बताई हैं जहाँ हमें इन्ना पढ़ना चाहिए, और 7 मकामात बताए हैं जहाँ अन्ना पढ़ना चाहिए। 4 जगहों पर हिदाया की किताब के मुताबिक बात कर रहा हूँ, ठीक है, और भी हैं। हिदाया के मुताबिक 4 जगहों के ऊपर इन्ना पढ़ना चाहिए और 7 जगहों के ऊपर अन्ना पढ़ना चाहिए, ठीक है। इन्ना और अन्ना सवाल असल मतलब मैं इंशाअल्लाह पहुँचा दिया होगा। वो ये है कि कहाँ इन्ना पढ़ना है, कहाँ अन्ना पढ़ना है, ठीक है। तो 4 जगह अर्ज़ कर रहा हूँ, इन्ना पढ़ना है हिदाया की इबारत के मुताबिक और 7 जगहों पर अन्ना पढ़ना है। अच्छा, अब जहाँ इन्ना पढ़ना है 4 जगह जी, वो कहाँ हैं? जब इब्तिदाए कलाम में हो इन्ना, ठीक है, इब्तिदाए कलाम में, बिल्कुल इब्तिदाए कलाम में ना अन्ना नहीं पढ़ते, इन्ना पढ़ते हैं। जैसे मसलन मिसाल में इन्ना ज़ैदन काइमुन, बिल्कुल शुरू में है इन्ना, शुरू में है ना, तो यहाँ इन्ना पढ़ा है, इन्ना ज़ैदन काइमुन, ठीक है। इब्तिदाए कलाम में अगर जान इन्ना पढ़ते हैं। दूसरा जगह जो है कौल के बाद, मादा एक कौल, क़ाफ़ वा लाम, मादा एक कौल के बाद बिना इन्ना पढ़ते हैं। जैसे जनाब अली ये भी इंशाअल्लाह देखेंगे, यकूलो इन्नहा बकरतुन, यकूलो कौल का मादा है या नहीं। इसके बाद ये ज़ाहिरन कुरान मजीद की आयत टुकड़ा भी है, सूरह बकरा की आयत नंबर 67 या 68 है, ठीक है। यकूलो इन्नहा बकरतुन, यकूलो के बाद इन्नहा पढ़ रहे ना कि अन्नहा, कुरान है ये तो। यकूलो के बाद, काला यकूलो वाले मादा के बाद इन्ना पढ़ना है। दूसरी जगह हो गई अगर जान। तीसरी जगह मेरे अज़ीज़ भाइयों मौसूल के बाद है। मौसूल सिला पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि एक मौसूल होता है, एक सिला होता है। मौसूल के बाद क्या पढ़ते हैं अगर जान? इन्ना पढ़ते हैं। मौसूल के बाद भी इन्ना पढ़ते हैं। अलबत्ता मौसूल के बाद आगाज़ जो है ना उसी इन्ना से हो रहा हो, कहीं आगे मतलब है ना आया हुआ हो, बल्कि मौसूल के फ़ौरन बाद आगाज़ कलाम जो हो रहा है वो इससे होना चाहिए। तो पढ़ेंगे इन्ना, मौसूल के बाद पढ़ेंगे जनाब अली इन्ना। और चौथी जगह जहाँ इस इन्ना की ख़बर के ऊपर लाम लगा हुआ हो तो फिर भी पढ़ना जाता है इन्ना। जब ख़बर पर लाम लगा हो तो पढ़ते हैं फिर भी इन्ना। जैसे इन्ना ज़ैदन लकाइमुन, ख़बर पे लाम लगा हुआ था ना, लकाइम, तो इन्ना पढ़ा है, ठीक है। क्या अर्ज़ किया है? कहाँ इन्ना पढ़ना है, कहाँ अन्ना पढ़ना है। 4 जगह बताई अगर जान जहाँ इन्ना पढ़ना वाजिब है, ठीक है। वो इब्तिदाए कलाम हो, कौल के बाद हो, ठीक है, मौसूल के बाद हो, और ख़बर में क्या लगा हुआ हो अगर जान? ख़बर के ऊपर लाम लगा हुआ हो। ख़बर के ऊपर लाम लगा हुआ हो तो वहाँ क्या पढ़ते हैं? इन्ना पढ़ते हैं। ये वो जगह थी जहाँ इन्ना पढ़ना वाजिब है, ठीक है। अच्छा, 7 जगह ऐसी हैं जहाँ जनाब अली अन्ना पढ़ना वाजिब है। 7 जगहों में अन्ना पढ़ना वाजिब है, 7 जगहों के ऊपर। वो 7 जगह जहाँ अन्ना पढ़ना वाजिब है, ज़रा तवज्जो फरमाइए।
جب انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر فاعل واقع ہو رہا ہو، انا پڑھنا ہے جب انا اسم اور خبر کے ساتھ تعویل مفرد میں ہو کر جب فاعل واقع ہو رہا ہو، ایک نمبر دو آغا جان جب مفعول واقع ہو رہا ہو، نمبر تین جب مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو، نمبر چار جب مبتدا واقع ہو رہا ہو انا اسم اور خبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو انا پڑھنا ہے۔ نمبر پانچ جب مجرور واقع ہو رہا ہو، انا اسم اور خبر والا جملہ مجرور واقع ہو رہا ہو، پیچھے کوئی حرف جر ہو تو انا پڑھنا ہوتا ہے۔ اور چھٹی جگہ ہے لو کے بعد آغا جان، لو کے بعد انا پڑھتے ہیں، لولا کے بعد بھی انا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا بھلا عرض کیا ہے، کہاں انا پڑھنا ہے؟ 7 جگہوں پہ۔ جب انا اسم اور خبر کے ساتھ مل کر فاعل بن رہا ہو، جب انا اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مفعول بن رہا ہو، جب مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو، جب مبتدا واقع ہو رہا ہو، جب پیچھے حرف جر کی وجہ سے یہ انا اور اسم اور خبر سے مل کر مجرور واقع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور کیا آغا جان جب لو کے بعد ہو، لولا کے بعد ہو تو وہاں انا پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب اور ہے، اور اس مطلب عبارت کا پہلے ترجمہ کر لوں گا، وہ کیا ہے؟ انا کے اسم پر جب عطف کرتے ہیں، انا کے اسم پر جب عطف کریں تو اس کو نصب دینا بھی جائز ہے اور رفع دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ان زیدن قائم و امرن و امرن، امرن پڑھیں گے، کیوں بلا؟ انا کے اسم کے محل پر عطف کریں گے، ٹھیک ہے، تو امرون پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر لفظوں پہ عطف کریں گے تو امرن پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ، یہ اس مطلب کی ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اگلا مطلب عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع والعشرون، 24واں سبق۔ فصل الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ انا و انا و کانا و لیتا و لکنا و لعل، 6 ہو گئے۔ وہذہ الحروف تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ فتنصب الاسم و ترفع الخبر کما عرفت، فتنصب الاسم، پس یہ حروف اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے پہچانا۔ وقد تلحقها ماء الکافۃ، کبھی کبھی ان حروف کے ساتھ ماء کافہ ملحق ہوتا ہے۔ فتکفها عن العمل، پس ما ان حروف کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ وحینئذ تدخل علی الافعال، حینئذ اس وقت جب ما کافہ آتا ہے، تدخل علی الافعال، یہ حروف افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ تقولو، تم کہو گے انما قاما زیدن، ٹھیک ہے، کہ زید کھڑا ہوا۔ وَعْلَمْ ان المقصورۃ لا تغیر معنی الجملۃ بل تؤکدها، آپ جان لیں کہ ان مقصورہ معنی جملہ کو تبدیل نہیں کرتا ہے، بل تؤکدها، بلکہ جملہ کو تاکید کرتا ہے، معنی جملہ کی تاکید کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَفْتُوَةَ مَعَ الْإِسْمِ وَالْخَبَرِ فِي حُکْمِ الْمُفْرَدِ، اور ان مفتوہ اسم اور خبر کے ساتھ جو ہے فی حکم المفرد، مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ ان مفتوہ اسم اور خبر کے ساتھ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انا ان کو اسم اور خبر کو تعویل میں لے جاتا ہے، تعویل مفرد میں لے جاتا ہے، فی حکم المفرد۔ اگلی بات آگا جان کہ کہاں انا پڑھنا واجب ہے اور کہاں انا پڑھنا واجب ہے، اس بات کو بتانا چاہتے ہیں۔ وَلِذَالِکَ، اسی خاطر، اسی وجہ سے، یجب الکسر اذا کان فی ابتداء الکلام،
کسرہ پڑھنا واجب ہے انا کا اذا کان فی ابتداء الکلام، جب ابتدائے کلام میں ہو۔ ان زیدن قائمن، بے شک زید قائم ہے۔ وبعد القول، قول کے بعد بھی انا پڑھنا ہے، کا قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یقول انہا بقرۃن، ٹھیک ہے، یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃن کہ وہ کیا ہو، گائے ہو۔ وبعد الموصول، محل شاید تو آپ کے لیے کلیئر ہے نا، یقولو کے بعد انا پڑھا ہے، یعنی مطلب ہے قول ہے نا تو اس کے بعد انا پڑھا ہے۔ وبعد الموصول، موصول کے بعد رأیت الذی ان اباہ الماجد، الذی جو موصول ہے اس کے بعد انا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ رأیت میں نے دیکھا، الذی ان اباہ الماجد کہ اس کا باپ بزرگوار ہے، باعظمت ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي، چوتھی مورد ہے یہ ظاہراً، وَإِذَا كَانَ فِي خبرها لام، جب انا کی خبر پر لام ہو تو انا پڑھنا واجب ہے۔ نحو ان زیدن لقائم، بے شک زید قائم ہے۔ انا کی خبر کے اوپر کیا لگا ہوا ہے جان، لام لگا ہوا ہے تو انا پڑھا ہے۔ اب جناب وہ جگہیں جہاں انا پڑھنا واجب ہے تو عرض کیا ہے 7 جگہیں بنتی ہیں جہاں انا پڑھنا واجب ہے۔ وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ تَقَعُ فَاعِلًا، فتح پڑھنا واجب ہے، کس کو، اس انا کو، حَيْثُ تَقَعُ فَاعِلًا، جب وہ جہاں وہ فاعل واقع ہو۔ نحو بلغنی ان زیدن عالمٌ، بلغنی ان زیدن عالمٌ، ٹھیک ہے۔ یہاں ان زیدن عالمٌ بلغا کا فاعل واقع ہو رہا ہے، تعویل مفرد میں جا کر بلغا کا فاعل ہے، بلغا فعل ہے، نی مفعول ہے، ان زیدن عالمٌ کیا آگا جی، بلغا کا فاعل بنے گا۔ وحیث تقع مفعولاً، اور جہاں وہ مفعول واقع ہو رہا ہو تو انا پڑھنا ہے۔ نحو کرہت انکا قائمٌ، یہ انکا قائمٌ، کرہتو کا کیا بن رہا ہے جان، مفعول۔ تعویل مصدر میں لے جانے کا کیا طریقہ کار ہے، مصدر لا کر اسم کی طرف کیا کر دیں گے، اس کو مضاف کر دیں گے۔ مثلا کرہتو قیام کا، وحیث تقع مضاف الیہ، جہاں مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو، کون، یہ انا، اسم اور خبر کے ساتھ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو تو انا پڑھنا ہے۔ نحو اعجبنی اشتہار انکا فاضل، ٹھیک ہے۔ اعجبنی مجھے تعجب ہوا ہے، اشتہار انکا فاضل، آپ کے فضل کی شہرت سے مجھے تعجب ہوا ہے۔ محل شاہد آپ نے دیکھنا ہے انکا ہے، یہ مضاف الیہ، کیوں، کیونکہ یہ اشتہار اس انا کی طرف کیا ہو رہا ہے میرے عزیز بھائیو، مضاف ہو رہا ہے۔ اشتہار انا کی طرف کیا ہو رہا ہے، مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اعجبنی اشتہار انکا فاضل، تو اس کو اگر ہم لوگ تعویل مصدر میں لے جائیں تو یہ کیا بن گیا، اعجبنی اشتہار فضل کا، اعجبنی اشتہار فضل، فاضل کی مصدر نکالیں نا، فضل اسم کی طرح مضاف کر دیں، اعجبنی اشتہار فضل کا، ٹھیک ہے۔ وحیث تقع مبتدان، جب وہ جناب علی انا کیا واقع ہو رہا ہو، مبتدا واقع ہو رہا ہو۔ نحو اندی انکا قائمٌ، اندی انکا قائمٌ، اندی خبر مقدم ہے، انکا قائمٌ مبتدا بن رہا ہے مفرد کی تعویل میں جا کر۔ اندی قیام کا تقدیر میں بنے گا اندی قیام کا، انکا قائمٌ بن گیا ہے قیام کا، ٹھیک ہے۔ کیسے بھلا، قائمٌ کی مصدر قیام کو کاف کی طرح مضاف کر دیا، اندی قیام کا۔ وحیث تقع مجروراً، جب یہ انا مجرور واقع ہو رہا ہو
تو پڑھنا ہے انا عجبت من ان زیدن قائمن، عجبت من ان زیدن قائمن، تو اس کا آپ طویل میں بنائیں تو کیا کرو گے بھلا؟ عجبت من قیام زیدن، عجبت من قیام زیدن، ٹھیک ہے۔ وبعد لو، لو کے بعد بھی پڑھنا ہوتا ہے انا، نحو بعد لو، لو کے بعد انا ہے، لو انک عندنا لاخدمک، لو کے بعد انا پڑھا ہے، اگر آپ ہمارے پاس ہوتے لاخدمک، ٹھیک ہے، لاخدمک میں آپ کی خدمت کرتا، بعد لولا، لولا کے بعد بھی پڑھنا ہوتا ہے انا، بعد لولا نحو لولا انہو حاضرون، ٹھیک ہے، تو لولا کے بعد کیا پڑھا ہے؟ لولا انہو، اگر وہ حاضر ہوتا، انہو حاضرون، مطلب بعدی وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَىٰ اسْمِ إِنَّ الْمَقْصُورَةِ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَاللَّفْظِ، یجوز العطف علی اسم ان المقصورہ، ان مقصورہ کے اسم پر عطف کرنا جائز ہے، بالرفع، ٹھیک ہے، والنصب، رفع اور نصب کے ساتھ، بے اعتبار المحل واللفظ، محل اور لفظ کے اعتبار سے انا کے اسم پر عطف کرنا جائز ہے، رفع کے ذریعے اور نصب کے ذریعے، نحو ان زیدن قائمن وامرن وامرن، ٹھیک ہے، محل شاہد آپ کا امرن ہے، انا کے اسم زیدن پر آپ نے عطف کیا ہے تو اس کو رفع پڑھیے امرن کو، محل کے اعتبار سے امرن پڑھا ہے، زید جو منصوب ہے لفظاً اس کے لفظ پر آپ نے عطف کیا ہے۔ وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَىٰ اسْمِ إِنَّ الْمَقْصُورَةِ، ان مقصورہ کے اسم پر عطف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، رفع کے ذریعے اور نصب کے ذریعے، کیوں؟ بے اعتبار المحل واللفظ، محل اور لفظ کے اعتبار سے، نحو ان زیدن قائمن وامرن وامرن، ٹھیک ہے، یہ جناب علی مطلب ہے ہمارا۔ اس کے بعد جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب ایک اور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ میں چاند ایک مورد آپ کی خدمت میں وہ بتا دیتا ہوں کہ جو اضافی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی جہاں ہمیں انا پڑھنا ہے اور جہاں انا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ جو درس کا مطلب ہو گیا، اس کو ایک بریکٹ کھولیں، ایک بریکٹ کھولیں کہ جہاں ہدایہ کے اندر مورد نہیں آئے، ٹھیک ہے، چاند ایک میں اضافی مطلب بتا رہا ہوں، بریکٹ آپ کھول لیں کہ وہاں انا پڑھنا چاہیے، اور چند ایک اور مورد بتاؤں گا جو ہدایہ میں نہیں ہے، وہاں انا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امیدوار ہوں کہ بریکٹ آپ نے کھولی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کہاں انا پڑھنا ہے، ہدایہ میں نہیں آیا، وہ کیا ہے؟ قسم کے بعد انا پڑھنا چاہیے، قسم کے بعد انا پڑھنا چاہیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن کی آیت ہے، والعصر، قسم کے بعد کیا پڑھا گا جان؟ انا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مورد جو ادھر بیان ہو رہا ہے، ثم کے بعد آگا جان، ثم کے بعد بھی انا پڑھنا چاہیے، ثم انا علینا بیانہ، ثم کے بعد انا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری جگہ جو ادھر بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب کلا کے بعد بھی، کلا لفظ کلا کے بعد انا پڑھنا چاہیے، کلا انہم، ان مثلاً آگے جملہ جا رہا ہے، کلا انہم۔ چوتھی جگہ جو ہے وہ کیا ہے جی؟ مادہ امر کے بعد، مادہ امر کے بعد بھی کیا پڑھنا چاہیے گا جان؟ انا پڑھنا چاہیے، ذک انک انت العزیز العلیم، ذک امر ہے نا، اس کے بعد انا پڑھا ہے، ذک انک انتل، ٹھیک ہے۔ نفی کے بعد، معذرت نفی نہیں، نہیں کے بعد پانچویں جگہ یہ ہے، نہیں کے بعد بھی ہمیں انا پڑھنا چاہیے، لا تحزن نہیں ہے نا، آگے کیا پڑھنا چاہیے مجھے؟ انا،
لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے، بڑی مشہور چیز ہے، ہجرت کی بات ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی کو کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے، آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ اچھا، اور کیا آگا جان، دعا کے بعد، چھٹی جگہ ہے، دعا کے بعد انا پڑھنا چاہیے، دعا کے، ٹھیک ہے، جب انا دعا کے بعد ہو، ربنا انی اسکنتو، ربنا، ٹھیک ہے، دعا ہے ہمارے پروردگار، تو اس کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں بعد دعا، انی، انی دعا کے بعد، ٹھیک ہے۔ ساتویں جگہ آگا جان وہ یہ ہے کہ ندا کے بعد بھی نا انا پڑھنا چاہیے، ندا کے بعد انا پڑھنا چاہیے، یا لوط انا رسلو ربکا، یا لوط ندا ہے نا، انا رسلو ربکا، یہ 7 جگہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کتاب سے، ٹھیک ہے، اور 4 آ گئی ہیں ہدایات النحو کے اندر، ٹھیک ہے، 7 اور 4 کو جمع کریں تو 11 بن گئیں، یہ بھی ایک موٹی موٹی ممکن ہے اور بھی ہوں، 11 ایک جگہ آپ کو بتا دی ہیں کہ جہاں انا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ 1-2 مورد اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، مثلا حیثو کے بعد بھی نہ پڑھتے ہیں انا، اجلس حیثو انا زیدن جالسون، ٹھیک ہے، اس کو بھی رکھ رہے ہیں۔ الا استفتاحیہ کے بعد بھی انا پڑھتے ہیں، الا ان زیدن قائمون، الا انہم هم المفسدون، یہاں بھی یہ ہے، لیکن اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کو ابتدائے کلام کے عنوان میں داخل کر دیا، یہ نہیں کہا تھا ہم نے ابتدائے کلام میں ہو، تو یہ کہتے ہیں 2 مورد اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب آپ کی خدمت میں تمام کروں 2-4 باتیں جو وہ مطلب ادھر اضافی آئی تھیں، کہاں آگا جان ہمیں پڑھنا چاہیے انا، 7 جگہیں ہدایہ والی، 7 جگہیں آپ نے یاد رکھنی ہیں ہدایتن نحو کے اندر۔ اس کے علاوہ جب انا اسم اور خبر کے ساتھ مل کر اس میں معنی کی جب خبر بن رہا ہو تو انا پڑھنا چاہیے، اعتقادی انکا جاہلون، اعتقادی اس میں معنی ہے، اس کی خبر بن رہی انکا جاہلون، ٹھیک ہے۔ علمتو مادہ بعد علمتو، علمتو کے بعد انا پڑھتے ہیں اگر جان، علمتو کے بعد انا پڑھتے ہیں، جیسے علمتو ان زیدن عالمون، ٹھیک ہے، مذ کے بعد بھی نہ انا پڑھتے ہیں، تیسری جگہ ہے سفر تو مذ انا کا لم تسافر، مذ کے بعد انا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ باتیں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ اور حتیٰ کے بعد بھی نہ انا پڑھتے ہیں، حتیٰ کے بعد بھی، حتیٰ عطف ہو یا جارہ، جیسے عجب تو من حوالکا حتیٰ انکا تفاخرو، حتیٰ انکا، انتا کریم حتیٰ انکا لو کنتا فقیرا، حتیٰ کے بعد کیا پڑھا گا جان، حتیٰ عطف ہو یا جارہ، اس کے بعد بھی انا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 ایک جگہ یہ ہیں، 7 ایک جگہ وہ تھیں، تو انشاءاللہ یہ بھی تقریباً 11 ایک بن جاتی ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں انا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بس انشاءاللہ بقیہ جو مورد ہے درس کا وہ بعد والے جلسے میں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ موفق رہیں میرے عزیزوں، مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ بھائیوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔